آپ کو پتہ ہے جو کرنسی ہم آج کل استعمال کر رہے ہیں اور جن روڈز پر ہم سفر کرتے ہیں وہ کس کی ایجاد ہے؟ مغل بادشاہ ہمایوں کو 2 دفعہ بھاگنے پر مجبور کرنے اور اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے ایسے کام کیے جو 500 سال تک زندہ رہے۔ ایک ایسا شیر جس نے نہ صرف مغلوں کو للکارا بلکہ ان کو شکست دے کر ان سے دلی کا تخت چھینا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں شیر شاہ سوری کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے ان کی شخصیت کے بارے میں۔ ویلکم ٹو ڈی جے اردو فائلز، آپ کے اپنے چینل پر۔ دوستوں، 1486 ساسارام، بہار، ہندوستان۔ ایک جاگیردار میاں حسن خان سوری کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس وقت اس کا نام رکھا گیا فرید خان۔ یہی فرید خان بعد میں شیر شاہ سوری بنا۔ دوستوں، فرید خان کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے والد دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ ان کے والد کا یہ فیصلہ فرید خان کے لیے بہت غلط ثابت ہوا۔ سوتیلی ماں ہونے کی وجہ سے وہ فرید خان سے بہت نفرت کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر میں رہے۔ اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اس کو تنگ کرتی تھی اور مختلف ہیلے بہانے بنا کر اس کو گھر سے نکلوانا چاہتی تھی۔ آخرکار 15 سال کی عمر میں فرید خان نے گھر چھوڑا اور جونپور چلے گئے۔ جونپور اس وقت ایک اہم تعلیمی مرکز تھا۔ وہاں پر اس نے عربی اور فارسی لکھنی اور پڑھنی سیکھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرید خان کے باپ نے اس کو دوبارہ واپس بلایا تاکہ وہ واپس آ کر جاگیر کو سنبھالے۔ ایماندار، ذہین اور محنتی ہونے کی وجہ سے اس نے جاگیر کو اچھی طرح سنبھالا اور اس کے ساتھ کام کرنے والے بھی ان سے بہت خوش تھے۔ لیکن پھر سے وہی مسئلہ، سوتیلی ماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ وہاں رہے اور اس وجہ سے وہ دوبارہ اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستوں، اس دفعہ فرید خان گھر چھوڑ کر اس وقت بہار کے گورنر بہادر خان لودھی کے پاس چلے گئے نوکری کرنے کے لیے۔ محنتی اور ایماندار تو وہ پہلے سے ہی تھے، جس کی وجہ سے بہار کا گورنر ان سے کافی خوش تھا۔ لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے فرید خان کو اور زیادہ بھروسے مند بنا دیا۔ ایک دن بہار کا گورنر شکار کرنے کے لیے جنگل چلا گیا اپنے درباریوں کے ساتھ۔ شکار کے دوران جنگل میں بہار کے گورنر پہ اچانک شیر نے حملہ کر دیا۔ سارے درباری ڈر کر بھاگ گئے، لیکن فرید خان نے اپنی تلوار کے ذریعے شیر پر حملہ کر کے بہار کے گورنر کی جان بچائی۔ اس کی یہ بہادری دیکھتے ہوئے بہار کے گورنر نے اس کو شیر خان کا نام دیا اور اس دن سے لوگ ان کو فرید خان کے بجائے شیر خان کے نام سے جاننے لگے۔ دوستوں، کچھ وقت گزرنے کے بعد فرید خان یعنی شیر خان اور بہار کے گورنر کے درمیان کچھ ایسی تلخیاں آئی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں نوکری چھوڑی اور چلے گئے۔ 1526 میں بابر نے ہندوستان پر حملہ کر کے دلی کو قبضہ کر لیا تھا۔ شیر خان کی بہادری کی وجہ سے بابر نے ان کو اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا، لیکن شیر خان وہ نوکری زیادہ دیر تک نہیں کر پائے اور وہ بہار واپس چلے گئے۔ اب بہار کے گورنر کا نام تھا جلال خان اور جلال خان پچھلے گورنر بہادر خان لودھی کا بیٹا تھا۔ جلال خان کی عمر کم تھی، وہ ایک نابالغ اور چھوٹا بچہ تھا، جس کی وجہ سے شیر خان نے ان کے سرپرست کے طور پر بہار کا کام سنبھالا اور وہاں کام کرنا شروع کیا۔
دوستوں اس وقت بنگال کا بادشاہ سلطان محمود شاہ ایک امیر اور طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنی سلطنت کو اور زیادہ بڑھانا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے بہار پر حملہ کیا، لیکن شیر خان نے سلطان محمود شاہ کی فوج کو شکست دی۔ دوستوں وہ جنگ 1534 میں سوراج گڑھ کے مقام پر ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فاتح کے طور پر اب شیر خان نہ صرف بہار کا بلکہ پورے علاقے کا ایک طاقتور اور مشہور لیڈر بن گیا تھا۔ اس جنگ کے تقریباً 4 سال بعد 1538 میں انہوں نے بنگال پر حملہ کیا اور وہاں کے دارالحکومت پر اپنا قبضہ جمایا۔ اب شیر خان کے پاس بنگال کی دولت تھی اور ساتھ اس کی ایک مضبوط فوج بھی تھی۔ وہ ایک دولت مند شخص بن گیا تھا اور ساتھ میں لوگ اس کو فاتح کے طور پر بھی جانتے تھے، لیکن اس کے سامنے ایک خطرہ منڈلا رہا تھا، جو تھا دلی کا بادشاہ ہمایوں۔ دوستوں ہمایوں بابر کا بیٹا تھا اور بابر کے مرنے کے بعد وہ مغل بادشاہ بنا۔ وہ خود ایک کمزور بادشاہ تھا کیونکہ وہ شراب نوشی کا بہت شوقین تھا اور اس کے لیے باقی بھی زیادہ مشکلات تھی۔ اس کے اپنے بھائی اس کے دشمن تھے اور اس کی فوج بھی بہت کمزور تھی۔ لیکن جب ہمایوں کو لگا کہ شیر خان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور زیادہ طاقتور ہو رہا ہے تو اس نے شیر خان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہمایوں نے چنار قلعہ جو اس وقت شیر شاہ کے قبضے میں تھا اس کا محاصرہ کیا، لیکن شیر خان نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس وقت اس نے پورے بنگال پر قبضہ کر لیا اور اپنی فوج کو اور زیادہ طاقتور بنایا۔ ہمایوں نے چنار قلعے کا 6 مہینے تک محاصرہ کیا لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ آخرکار 6 مہینے کے بعد ہمایوں کو واپس لوٹنا پڑا، لیکن اب شیر خان سمجھ گیا تھا کہ اسے ہمایوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے پاس اچھی خاصی دولت بھی تھی اور ایک مضبوط فوج بھی تھی میدان جنگ کے لیے۔ آخرکار 26 جون 1539 کو دریائے گنگا کے کنارے دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ مغل فوج جب رات کے ٹائم سو رہی تھی تو شیر خان کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ اچانک حملے کی وجہ سے مغل فوج کو کچھ سمجھ نہیں آئی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بہت سے فوجی مارے گئے مغل کے اور کچھ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے کے چکر میں دریا میں ڈوب گئے۔ ہمایوں کا اپنا خیمہ بھی دریا کے کنارے تھا۔ جب اسے لگا کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے ایک پانی کا مشکیزہ جو کہ جانور کی کھال سے بنتا تھا پانی بھرنے کے لیے، اس کا سہارا لیتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگائی، اور اس طرح ایک پانی کے مشکیزے نے اس وقت کے مغل بادشاہ ہمایوں کی جان بچائی۔ دوستوں شیر خان نے جنگ جیت لی اور اب وہ شیر خان کے بجائے شیر شاہ کہلانے لگا۔ ہمایوں نے بھاگ کر لاہور میں فوج جمع کرنی شروع کی اور اس دفعہ اس کے بھائیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور یوں 1540 میں ایک دفعہ پھر دونوں افواج آمنے سامنے ہوئی۔ 17 مئی 1540 کو صبح جنگ کی شروعات ہوئی۔ شیر شاہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ سامنے سے حملہ کرتی جبکہ باقی 2 حصے دائیں اور بائیں جانب سے حملہ کرتی۔ مغل فوج شیر شاہ کے مقابلے میں زیادہ تھی لیکن منتشر ہونے کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی، اور جب ہمایوں نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ پھر سے جنگ ہار گیا ہے تو وہ دوبارہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایران چلا گیا، جہاں اس نے 15 سال جلاوطنی میں گزارے۔
شیر شاہ نے 1540 میں آگرہ اور دلی پر قبضہ کر لیا اور اب وہ پورے شمالی ہندوستان کا بادشاہ بن گیا تھا۔ دوستوں، شیر شاہ نے 5 سال حکومت کی، 1540 سے 1545 تک، لیکن ان 5 سالوں میں اس نے ایسے کام کیے جو کہ آج تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ شیر شاہ سے پہلے ہندوستان میں مختلف سکے چلتے تھے، مثلاً سونا، چاندی، تانبا، ہر جگہ کا اپنے حساب سے ایک الگ سکہ ہوا کرتا تھا۔ شیر شاہ نے پہلی دفعہ ایک چاندی کا سکہ بنایا اور اسے روپے کا نام دیا، اور اس نے کہا کہ اب پورے ہندوستان میں یہی ایک سکہ روپے کے نام سے چلے گا۔ اس روپے کے سکے کی وجہ سے تاجروں اور عام عوام کو بھی فائدہ ہونے لگا اور حکومت کو ٹیکس جمع کرنے میں بھی بہت آسانی ہوئی۔ شیر شاہ سوری کو یہ پتا تھا کہ کسی بھی سلطنت کو چلانے کے لیے تجارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور تجارت کے لیے اچھے روڈز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ شیر شاہ نے اپنے ٹائم پر اس وقت 4 بڑی سڑکیں بنائیں، اور اس میں ایک سب سے بڑی سڑک تھی جس کو اس وقت ٹرنک روڈ، جسے آج کل ہم GT روڈ کہتے ہیں، وہ تعمیر کرائی۔ یہ روڈ بنگلہ دیش سے شروع ہو کر امرتسر اور دلی سے ہوتے ہوئے لاہور اور پشاور تک بنائی گئی، جسے ہم آج کل بھی استعمال کرتے ہیں اپنی روز مرہ زندگی میں۔ اس روڈ کی کل لمبائی تقریباً 4000 کلومیٹر تھی، اور اس روڈ کے دونوں اطراف درخت لگائے گئے، اور ہر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرائے مطلب ہوٹل بنائے گئے، جس میں مسافروں کے کھانے پینے اور آرام کے سہولت کے ساتھ ساتھ چارہ بھی ملتا تھا جانوروں کا، کیونکہ اس وقت زیادہ تر تجارت جانوروں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ اور دوستوں، ہر سرائے پر خط و پیغام پہنچانے کے لیے خاص طور پر قاصد بھی لگائے گئے، اور اسی کی بنیاد پر بعد میں پوسٹ آفس یا ڈاک خانے کا نظام بنایا گیا۔ دوستوں، شیر شاہ نے دلی پر قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے تھے جو اس کی سلطنت سے باہر تھے، خاص کر راجپوتانہ، جو کہ آج کل راجستھان ہے۔ وہاں کا راجا تھا مالدیو راٹھوڑ، اور اس نے اپنے بلبوتے پر اپنی سلطنت دلی تک پہنچا دی تھی۔ شیر شاہ کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور اس نے مالدیو راٹھوڑ کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اپنی فوج لے کر 1544 میں وہ مارواڑ کی طرف بڑھا مالدیو راٹھوڑ کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ دونوں فوجیں جودھ پور سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی، لیکن کئی ماہ تک کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ شیر شاہ کے لیے یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ اس کی فوج کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے لگی، اور اس کی وجہ سے اس نے ایک مشہور چال چلی۔ شیر شاہ نے مالدیو کے 2 بڑے جرنیلوں کے خلاف جعلی خطوط لکھے۔ ان خطوط میں لکھا کہ جیتا اور کونپا، جو مالدیو کے 2 بڑے جرنیل تھے، ہم مل کر مالدیو کو شکست دیں گے۔ آپ اندر سے حملہ کرنا، اور ہم باہر سے حملہ کر کے مالدیو کی فوج کو تباہ کر دیں گے۔ اور شیر شاہ نے وہ خطوط جان بوجھ کر ان راستوں پر گرائی جہاں سے مالدیو کے جاسوسوں کا آنا جانا تھا۔ جاسوسوں نے خط اٹھا کر مالدیو کو دیے، اور جب اس نے خطوط پڑھے تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ اسے لگا کہ میری فوج کے 2 بڑے جرنیل ہی میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ خطوط پڑھنے کے بعد اس نے اپنی آدھی فوج لی اور میدان جنگ سے چلا گیا۔ یوں شیر شاہ کی چال کامیاب ہو گئی، لیکن کونپا اور جیتا واپس نہیں گئے۔
انہوں نے شیر شاہ سے ان پر الزام لگانے کے لیے اسے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ ان کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی، جبکہ شیر شاہ کے پاس اس وقت تقریباً 80,000 فوج تھی۔ وہ شیر شاہ کی فوج کے خلاف بہادری سے لڑے، لیکن تعداد کم ہونے کی وجہ سے ان کو شکست بھی ہوئی اور دونوں جرنیل میدان جنگ میں مارے گئے۔ دونوں جرنیل تو میدان جنگ میں مر چکے تھے، لیکن انہوں نے اور ان کی فوج نے شیر شاہ سوری کی فوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا تھا، جس کے بارے میں شیر شاہ نے کہا کہ باجرے کے چند دانوں کی خاطر میں نے تقریباً اپنی پوری سلطنت داؤ پر لگا دی۔ دوستوں، اس کے بعد شیر شاہ نے مارواڑ کو فتح تو کر لیا، لیکن کافی زیادہ نقصان کے ساتھ۔ اور اس فتح کے بعد شیر شاہ سوری کی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی۔ اس کی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں سندھ تک، مشرق میں بنگال تک، شمال میں کشمیر تک اور جنوب میں اس وقت کے مالوا، جو کہ آج کل مدھیہ پردیش ہے، تک پھیل چکی تھی۔ بنڈیل کھنڈ کا ایک قلعہ جو کہ بہت اونچی پہاڑوں پر تھا، اسے ابھی بھی فتح کرنا باقی تھا۔ اس قلعے کی چاروں طرف بہت گہری کھائیاں تھیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر گھسنا ممکن نہیں تھا۔ 1545 میں شیر شاہ نے بہت کوششیں کی، لیکن محاصرے کے باوجود وہ قلعہ نہیں ٹوٹا۔ اب شیر شاہ نے فیصلہ کیا کہ قلعے کی دیواروں کے نیچے بارود لگا کر ان کو توڑا جائے۔ 22 مئی 1545 کو فیصلہ کن مرحلے کی تیاری ہو رہی تھی اور شیر شاہ اپنی فوج کو ہدایات دے رہے تھے۔ اچانک بارود کے ڈھیر میں آگ لگی، جس سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شیر شاہ سوری بھی اس دھماکے کی زد میں آ کر جھلس کر ایک سائیڈ پر گر پڑے۔ بارود کے دھماکے سے قلعے کی دیواریں گر گئیں اور قلعہ فتح بھی ہوا، لیکن شیر شاہ یہ فتح دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ شیر شاہ سوری کا مزار آج بھی قائم ہے انڈیا کے صوبے بہار کے شہر ساسارام میں۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو شیر شاہ سوری کے بارے میں۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ٹو دی چینل۔ اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔